اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اخنس بن شریق، ٹھیک ہے، نامی ایک منافق، وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا اور یعنی ظاہری طور پر تو اپنا ایمان ہی ظاہر کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک اصل قصہ گو قسم کا انسان تھا، ٹھیک ہے، یعنی باتیں بنا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ کرتا رہتا تھا۔ اس کی مذمت میں جو ہے نا یہ آیات نازل ہے، یعنی مطلب خلاصہ ان آیات کا یہی ہے کہ ایک شخص ہے آپ کے سامنے تو بڑی اچھی بظاہر باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے، یعنی فساد فی الارض کرنے والا، زمین میں فساد مچانے والا ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ شخص کہ جس کی باتیں آپ کو کیا کرتی ہیں، تعجب میں ڈال دیتی ہیں دنیا کی زندگی میں، وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور یعنی دنیا کی حد تک یہ ایسا نا، آخرت میں تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، اس حال میں کہ وہ الد الخصام، خصام جو ہے نا ایک اس کی یعنی خصم ان کی جمع، یعنی جھگڑا کرنے والا، اور وہ سخت جھگڑالو انسان ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ کیا کر لیتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، یعنی جب وہ آپ کی مجلس سے جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو وہ زمین میں کیا کرنے لگتا ہے، کوشش کرنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، کس نیت سے، لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں کیا کرے، فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور ہلاک کرے کس کو، کھیتیوں کو اور مویشیوں کو، والنسل مویشی، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے، فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس شخص سے کہا جائے، یعنی اسی اخنس بن شریق سے، اتَّقِ اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی جو ہے یعنی عزت سے یہاں مراد اس کی ایک قبائلی مفاخرت، ٹھیک ہے، اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، تکبر، اخذتہ العزت بالاسم، اس کا جو غرور و تکبر ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے، ابھارتا ہے کس پر، گناہ پر، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے تو وہ کیا کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خشیت اس کے دل میں ہو، وہ اس بات کا احترام کرے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کہے اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اور وہ جواب میں بجائے اس کی بات ماننے کے اس کو کیا کہے، علیک بنفسک، کہ تم جو ہے نا اپنی فکر کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ان کو کوئی صحیح بات بتائی جاتی ہے، نیکی کی تلقین کی جاتی ہے، تو وہ اگلے بجائے اس کی بات سننے کے وہ اگلے بندے کو جو ہے نا باتیں سنانا شروع کر دیتے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑے گناہوں میں سے یہ بات کہ کوئی کسی کو کہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ آگے سے اس کو کہے کہ کیا کرو، اپنی فکر کرو، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض واقعات میں آتا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ
کسی نے کہا کہ اتق اللہ، تو وہ جو ہے نا فوراً کیا ہو، نہیں زمین پر بیٹھ گئے اور وہ اپنا رخسار جو ہے نا وہ زمین سے ملنے لگے، ٹھیک ہے، اس اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ فحسبہ جہنم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کافی ہے جہنم، یعنی اس کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ کیا جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بری جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے جو ہے نا ان کو کیا کر لیا، گھیر لیا۔ اب یہ بہت اچھے تیر انداز سے، ٹھیک ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان سے کہا کہ جو ہے تم سب جانتے ہو کہ میرا نشانہ جو ہے نا وہ کبھی نہیں چھوٹتا، ٹھیک ہے، یعنی تیر اندازی میں مجھے مہارت ہے، اور میں آخری تیر تک کیا کرتا رہوں گا، تم لوگوں کا مقابلہ کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی تمہیں جگہ بتلاتا ہوں کہ میرے مکانات وغیرہ ہیں، میرا مال ہے، وہ تم لے لو اور مجھے کیا کرنے دو، یہاں سے جانے دو ہجرت کے وقت۔ تو پھر وہ لوگ اس پر مان گئے، تو اس پر جو ہے نا یعنی یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے وہ شخص مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اللہ کے ہاتھوں بیچ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لے اپنے نفس کا۔ تو یشری کس کے معنی میں ہے؟ یبیعو کے معنی، جو فروخت کر دے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، کس کے عوض؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے نفس کو کیا کر دے، وہ فروخت کر دے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ شفقت کرنے والے ہیں، بالعباد، بندوں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اسی طرح کی آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے بارے یہ جو آیت سورۃ توبہ میں بھی آتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت غالباً کسی کا قول ہے کہ عام لوگ تو اس سے خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے کس کی بشارت دے دی؟ جنت، ٹھیک ہے، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یعنی اپنے مال اور اپنی جانیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی، کس کے عوض؟ جنت کے عوض میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ تو اس سے خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی، لیکن جو خواص تھے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور قرب حاصل ہوتا ہے، وہ یہ سن کر کیا ہونے لگے؟ رونے لگے، ٹھیک ہے۔ اس بات پر اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمارے اندر کس کا دعویٰ آ گیا؟ مالکیت کا دعویٰ آ گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اشترا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ خرید لی۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ٹھیک ہے، 12واں حکم ہے۔ 12واں حکم یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں بھی اہل کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی ان کی خرابیوں میں کیا تھا؟ ایک خرابی یہ تھی کہ وہ تورات کے بعض احکام کو مانتے، بعض کو نہ مانتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور زجر کی کیا فرمایا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور بعض کو کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی بارے میں ہے کہ بعض مسلمان جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب سے وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ جیسے ہفتے کے دن کی تعظیم ہم، یعنی یہودیت میں تھی، اسلام میں بھی ہفتے کی دن کی تعظیم جو ہے نا وہ واجب تو نہیں ہے، البتہ منع بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم اب بھی کیا کرتے رہیں، اس نیت سے ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے رہیں کہ اس کا حکم تھا اور اسلام میں منع بھی نہیں ہے، یعنی اس اعتقاد سے نہ کریں، مطلقاً تعظیم کریں۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانا، وہ اس کو ہم ترک کر دیں، اور کہ یہ حکم وہاں پر تھا اور یہاں پر ہم اس اعتقاد سے ترک کر رہے ہیں کہ اس کا اگر اس کا کھانا فرض نہیں ہے، اس کا کھانا فرض نہیں ہے تو اس کو ہم اس عملاً چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا شریعت جو ہے یعنی شریعت موسویہ اس پر بھی عمل ہو جائے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا ہو جائے، عمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر پھر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایک شخص جب مسلمان ہو گیا تو اب اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے، گو کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ان کی نیت کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا تو اس نے پوری زندگی جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نا بدعات کی مذمت، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا یا دین بنانا جو دین میں شامل ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور شیطان جو ہے نا وہ ایسے ہی کام کرواتا ہے لوگوں سے، یعنی شیطان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے یا جو مکر ہوتا ہے وہ ہر شخص کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، یعنی اس کے حالات کے لحاظ سے وہ ہر کسی کو جو ہے نا مختلف طریقوں سے بہکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً واقعہ تھا کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کسی دن میں ان کی تہجد کی نماز رہ گئی، انہوں نے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی۔ تو اگلے دن جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے نا انہیں جگانے آ گیا تہجد کے وقت۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یعنی شیطان ہوں، ابلیس۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے تہجد کے لیے کیوں جگا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ تہجد کے چھوٹ جانے کی وجہ سے آپ نے توبہ استغفار کی، اس سے آپ کا مقام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہو گیا کہ میں نے پھر سوچا کہ جو ہے نا آئندہ اب آپ کی کیا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں، تہجد پڑھ لیں، یعنی اس کو قضا نہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں۔ تو شیطان کا جو مکر اور طریقہ کار ہے وہ ہر شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے کہ وہ بظاہر اس کو دین کا حصہ یا عبادت سمجھ کر کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصلاً وہ کام دین نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ان کا نفس اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی خیر کا کام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، تو اب ایمان لانے کے بعد اب کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے کس میں، اسلام میں، اطاعت میں، فرمانبرداری میں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی آدھے تیتر آدھے بٹیر والا حساب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے اثرات کی نشانات کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر تم کیا ہو جاؤ، یعنی زللتم، زلل اس کے معنی یعنی پھسل جانے کی، بہک جانے کی، اگر تم بہک گئے، پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ جب تمہارے پاس کیا آ گئیں، واضح نشانیاں آ گئیں، فاعلموا ان اللہ عزیز الحکیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست ہے، یعنی انتقام لینے والی ذات ہے۔ البتہ کیا ہے، حکیم، حکمت والے بھی ہیں کہ فوری کیا نہیں کرتے، پکڑ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی کیا، ٹھیک ہے، جب بعض رات نے اجازت مانگی تو رات کی پڑھنے کی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، یعنی میری اس میں آ جاتے، میری شریعت کے بعد میری امت میں، لما وسعہ الا اتباع، یعنی تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی نا،
تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی میری ہی شریعت کی کیا کرتے، پیروی کرتے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام میں، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ کس شریعت کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہ نبی رہتے ہوئے امتی کے درجے پر آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی امتی بن کر وہ کیا کریں گے، زندگی گزاریں گے، اور وہ مکلف جو ہے نا وہ کس کے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ کیا کریں گے، اعمال کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کی گنجائش نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس کیا آ گئی، واضح نشانیاں آ گئیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص کیا کرے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز کیا نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو یہ تو کس کے مجازات کا بیان ہے آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، البتہ دنیا میں رہتے ہوئے اسلام نے کیا کیا، یعنی معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان کے حقوق بیان کیے کہ وہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کیا نہیں کی جائے گی، زبردستی نہیں کی جائے گی، اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، شاید کہ کسی کو زبردستی کیا نہیں کیا جائے گا، جبراً اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو اصول ہے وہ کس کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، استفہام انکاری ہے کہ نہیں انتظار کرتے، هل ينظرون کہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آئیں ان کے پاس کس میں، فی ظلال من الغمام، یعنی بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور کیا کر دیا جائے، فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوٹائے جاتے ہیں امور تمام معاملات، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہ تمام اعمال کس تک جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہی جا رہے ہیں۔ باقی یہ آیت جو ہے الا یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ متقدمین کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ کما یلیق بشانہ، جیسی اللہ کی شان ہے اسی کے مناسب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نزول کی جو بھی کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو متقدمین کے ہاں یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کریں گے، نزول فرمائیں گے، تو اب جو بھی اس کی کیفیت یا صورت ہوگی ہم کیا کرتے ہیں اس کی تحقیق میں پڑے بغیر اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ بلا تشبیہ و تمثیل، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء۔ پھر متقدمین کے دور میں چونکہ فلاسفہ آ گئے، فلسفہ یونان آ گیا، عقلی بحثیں آ گئیں، تو اب انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا اس سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے وہ پھر کس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تعویل کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا قہر، غصہ ہے، وہ اس کو اس پر معمول کرتے ہیں متاخرین جو ہیں۔ البتہ متقدمین کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ظاہر پر معمول، ٹھیک ہے، اور ظاہر پر معمول رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ کما یلیق بشانہ، اور متاخرین کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی نزول فرمانے سے مراد اللہ تعالیٰ کا جلال، قہر اور غصہ مراد۔